آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص پروگرام افطار ٹائم میں، اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترنم علی۔ آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے خواتین اور رمضان کے حوالے سے، اور اس پر بات کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آپ ہیں عالمہ صبا انجم اور آپ ہیں نعت خواں حلیمہ ہاشمی۔ آپ دونوں کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے رمضان سے جڑا ہوا یا پھر خواتین کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، ہمیں انتظار ہے آپ کے سوالات کا۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ حلیمہ، میں آپ سے چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز کریں ایک خوبصورت حمد کے ساتھ۔ بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے، واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے، واحد ہے لم یلد ہے خود اپنی مثال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے، جس کا جواب ہو نہ سکے وہ سوال ہے، روح عظیم خالق ارض و سما ہے تو، روح عظیم خالق ارض و سما ہے تو، یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو، یہ بات طے شدہ ہے کہ بے شک خدا ہے تو، ہے تیری ذات مخزن اسرار کائنات، ہے تیری ذات مخزن اسرار کائنات، کس کا یہ منہ بھلا کہ گنائے تیری صفات، کس کا یہ منہ بھلا کہ گنائے تیری صفات، ظاہر ہے صاف روز تیرا ماہ سال سے، ظاہر ہے صاف روز تیرا ماہ سال سے، گردش میں کل نظام ہے خوف جلال سے، گردش میں کل نظام ہے خوف جلال سے، یہ زندگی یہ موت یہ دنیا یہ آبرم، یہ زندگی یہ موت یہ دنیا یہ آبرم، یہ آسماں یہ چاند یہ تارے یہ کوہ سنگ، یہ آسماں یہ چاند یہ تارے یہ کوہ سنگ، آنکھوں سے دید کا جو کسی کو خیال ہے، آنکھوں سے دید کا جو کسی کو خیال ہے، احمد کی ذات آئینہ
جلال ہے، احمد کی ذات آئینہ ذل جلال ہے، بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، بندے سے تیری حمد خدایا محال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے، کچھ کہہ سکوں زبان سے میری کیا مجال ہے۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت شروعات۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صبا جیسے کہ عورتوں کو کہتے ہیں وہ بہت اچھی آرگنائزر ہوتی ہیں، تو ان سے اچھا ٹائم مینیج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بہت ساری عورتوں کی شکایت ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں خاص کر کہ کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے، اور گھر کے کام کیسے کریں، مطلب وہ ایک طرح سے ٹائم مینیج نہیں کر پاتی ہیں، تو ٹائم کو کس طرح سے مینیج کیا جائے؟ جی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا سوال وقت کے اوپر ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے نا تو اپنی نیت درست کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کام آپ کے ذمے ہیں وہ کرنے ہی پڑیں گے، اسے اٹھا کے کہاں پھینکیں گے، کہاں سائڈ کریں گے، وہ تو کرنے ہی پڑیں گے۔ ہمیں اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کام کریں، مثلا افطار بنا رہے ہیں تو اس میں ایک نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ جو میں کر رہا ہوں یہ تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ بھوک پیاس اسے بھی لگ رہی ہوتی ہے اور جو دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن سب کو چھوڑ کے عورت کچن میں کھڑے ہوئے کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں کر رہی ہوں۔ جب اس سے اچھی کوئی نیت نہیں ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرے۔ ایک نیت یہ ہو گئی، یہ اس کا فائدہ اسے ملے گا کہ وہ جب تک وہ کام کرے گی وہ اس کی عبادت میں شمار ہوگا۔ دوسری نیت یہ کرے، دوسری نیت کیا، دوسری چیز یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کرانا اس کے برابر ثواب ہے، یعنی کہ گویا کہ اس نے روزہ رکھا، خود تو روزہ رکھا، اس کا ثواب ملا، ایک گہرا ثواب، دوہرا ثواب روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب، دوہرا ثواب ہو گیا۔ تو اسے اتنا زیادہ ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے وقت نہیں ملتا، مجھے ایسا ٹائم نہیں ملتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اپنی نیت درست کرے اور اللہ کے فضل اور اس کے رحم کے بارے میں سوچے تو یہ شکایت دور ہوگی۔ اور وقت کا تعلق تو ایسا ہے کہ جو لوگ وقت مینجمنٹ کرنا جانتے ہیں وہ پورے سال کرتے ہیں، خصوصاً رمضان میں نہیں کرتے، اور جن نے وقت برباد کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ رمضان میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ رمضان کی فضیلت کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے وہ اپنے وقت کو بچائیں اور اپنے دوسری مشغولیات کو کم کریں، جیسے کہ لوگ فون وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں تو یہ تہیہ کر لیں کہ مجھے بس 10 منٹ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہی موبائل یوز کرنا ہے، تو بھی اگر آپ دیکھیں اسی میں ہی بہت وقت بچ جائے گا۔ جی، یہ چیزیں ہمارا زیادہ وقت خراب کرتی ہیں، بہت خراب، زیادہ نہیں، میرے خیال سے اور بھی بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مہاراشٹر سے، محمد یوسف۔ ہلو ہیلو ہلو جی یوسف صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ ہاں، میرا سوال یہ ہے میڈم، آپ کو سنائی دے رہا ہے؟ جی بولیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بہنوئی ہے یہاں پر جی، اور وہ میری بہن اگر موبائل ہاتھ میں لیتی ہے تو چھین کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو رمضان میں اس وقت موبائل کچھ دیکھنا، واٹس ایپ پہ کچھ دیکھنا منع ہے، اور خود موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، تو بہت ساری ایسی باتیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ منع ہے، عورتوں کو وہ منع ہے، اور وہ خود کرتے ہیں پورا دن گھر میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ کچھ ہم لوگوں کو جو یہاں پر دیہاتوں میں رہتے ہیں جی، تو آپ اس کا خلاصے وار جواب دیں کہ اسلام میں ایسا کچھ ہے کہ عورتوں کو بہت کچھ منع ہے اور مردوں کو نہیں منع ہے؟ جی ٹھیک ہے، جی بس جی عورتوں اور مردوں کی تفریق کی، عورتوں کو منع ہے اور مردوں کو منع نہیں ہے۔ جو گناہ ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے ہے۔ کچھ معاملات میں نہیں ہے، جیسے کہ مرد باہر گھوم سکتے ہیں، عورتوں کو پردوں میں رہنا ہے، ان کو پردوں کے حدود کو نہیں پھلانگنا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں تک موبائل کا مسئلہ ہے، اگر وہ عورت کے لیے دیکھنا گناہ ہے اکارڈنگ ٹو دیم، تو مرد کے لیے بھی وہ گناہ ہوگا۔ دیکھیے موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے وقت کو سمجھ لے کہ میرا وقت بہت قیمتی ہے،
مجھے اس کو صرف اور صرف کام میں اور اس سے فائدہ اٹھانے میں لگانا ہے. تو موبائل ایک ایسی چیز ہے, آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر رمضان میں بھی مثلاً مان لیں کہ کسی نے اپنا معمول بنایا کہ ہم روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایک قصہ سنیں گے یا صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی کا جو ہے واقعہ سنیں گے, تو وہ اس طریقے سے موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک صحابی کا قصہ سن رہے ہیں. کسی کو ضروری میسج کرنا ہوا واٹس ایپ سے کر سکتے ہیں. کسی نے واٹس ایپ پر کوئی ایسی دینی معلومات کا کوئی میسج بھیجا ہے یا کوئی ویڈیو بھیجا ہے جس کو دیکھنے سے کوئی دینی معلومات آ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں. آج کل ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے کہ جس میں لوگ جو کیا کرتے ہیں ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ویڈیو بناتے ہیں کہ کوئی روزے دار ہے وہ جو ہے روزہ نہیں رکھتا ہے, یا اس طریقے سے کوئی بھی موٹیویٹیو ویڈیو ہوتی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے لیے منع ہے اور مردوں کے لیے نہیں ہے. گندی چیزیں دیکھنا, فحش چیزیں دیکھنا جتنی گناہ گار وہ عورتوں کے لیے ہے اتنی ہی گناہ گار مردوں کے لیے بھی ہے. اور اس چیز کو خیال رکھیں, گناہ اور ثواب کو نہ ملائیں اور اس کو عورتوں کے ذمہ نہ ڈالیں, دونوں کے لیے برابر ہے. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں استعمال نہیں کر سکتی موبائل اور مرد استعمال کر سکتے ہیں. استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن استعمال صحیح استعمال ہونا چاہیے. صحیح استعمال ہونا چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑ گئے ہیں, ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو 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 جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال بتائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ لگتا ہے کسی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اچھا صبا, جیسے کئی باری بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کی قدر نہیں کرتے, تو کیا ایسے شخص کو لے کر کے حدیث میں کوئی بیان ملتا ہے؟ وقت, دیکھیے وقت تو ایسی چیز ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے. کسی شاعر کا شعر ہے کہ وقت برباد کرنے والوں وقت تم کو برباد کر کے چھوڑے گا. یعنی اگر تم نے وقت برباد کیا تو یعنی گویا کہ اپنے آپ کو ہی برباد کیا. حدیث کا جہاں تک تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہی ہے. انہوں نے پوری زندگی ٹائم مینیج کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ فجر کے بعد جاگو, اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے اس میں برکت رکھی ہے. تو گویا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ فجر کے بعد سو کے اس وقت کو برباد نہیں کرو بلکہ اس کا فائدہ اٹھاؤ. کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. گویا کہ انڈائریکٹلی یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیر نہیں کرو, دیر کر کے وقت برباد نہیں کرو بلکہ وقت پر نماز پڑھ لو اور پھر جو باقی ٹائم بچے اس کو کسی اور کام میں لگاؤ, وقت ضائع نہ کرو. اسی طریقے سے رمضان میں بھی اللہ کے رسول نے رات کو جاگنے والی باتیں کہی ہیں, جیسے شب قدر آئے گی تو اس میں بھی جاگا جائے گا. تو یہاں پہ بھی وہ ٹائم مینجمنٹ ہی بتا رہے ہیں کہ دن میں تھوڑا سا سو لیں تاکہ رات میں جاگ سکیں اور شب قدر کو پا سکیں. ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ہی ہے. ان کی ہر حدیث اور ہر اقوال سے جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر وقت کا پہلو پوشیدہ ہوگا. یہاں تک کہ جب آخرت میں سوال کیا جائے گا ہم سے تو اس میں بھی 5 سوالات صرف وقت کے متعلق ہوں گے. اور قرآن شریف کی سورہ ہے سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر یہ بھی ٹائم کے اوپر ہی یہ پوری. اس کے اوپر مفسر لکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تفسیر ہے اس کے اندر بھی کہ زمانے کی مثال کیوں دی گئی ہے. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. کون سا انسان خسارے میں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی جو ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں. یعنی جنہوں نے وقت برباد کیا, ایمان نہیں لائے وہ تو خسارے میں ہے, لیکن ایمان لا کے بھی جنہوں نے وقت برباد کیا ہے وہ بھی خسارے میں ہے. جی سب اور بھی باتیں کریں گے. کئی کالرز ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, سوال سنتے ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ابھی جو زکوٰۃ دینا ہے نا, جو 1 سال وہ پیسے کے لیے پورا ہونا ہے کیا؟ جی. اور کوئی سوال اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ نہیں, وہ زکوٰۃ کے جو بھی نکالنا ہے پیسہ, جو اس کا جتنا بھی پیسہ رہے گا وہ 1 سال پورا ہونا ہے کیا وہ پیسے کے لیے؟ ہاں جی دیکھیے کسی بھی مال کا زکوٰۃ دینے کے لیے اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے, وہ بھی قمری مہینے یعنی لیونر مہینے جو ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ. اور 1 سال گزرنے کے بعد ہی جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر اتنا مال باقی رہا 1 سال تک تو اس کی زکوٰۃ ہوگی. اور ایسا بھی ہے جیسے مان لو کوئی صاحب نصاب ہو چکا ہے, 1 سال اس کے مال کے اوپر گزر چکا ہے یا ہو رہا ہے, لیکن ایسا ہوا ہے کہ 1 سال گزرنے سے پہلے بھی اس کے پاس کچھ مال آ گیا, ابھی 1 مہینہ باقی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی, اس کے پاس کہیں سے اور رقم بھی آ گئی, تو یہ جو رقم آئی ہے اس کو بھی اس زکوٰۃ کے اس میں ایڈ کیا جائے گا کیونکہ وہ پہلے سے ہی صاحب
صاحب زکوٰۃ ہو رہا تھا، یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، اس لیے اس مال کو بھی ایڈ کیا جائے گا. جی بالکل 1 سال گزرنا فرض ہے، لیکن اگر ملکیت جیسے بدلتی ہے، کئی دفعہ ملکیت بدلتی ہے، جیسے ہم ایک باپ ہے اس نے زیور جمع کر رکھا ہے اپنے پاس، اور اس کی مان لیں کہ زکوٰۃ کا جو مہینہ پورا ہو رہا ہے وہ مئی میں پورا ہو رہا ہے، اس نے اپنی بچی کی شادی کری مئی میں اور سارا زیور بچی کے حوالے کر دیا. یہاں پہ باپ کے ذمے سے زکوٰۃ ختم ہو گئی. اب بیٹی کے ذمے بھی مئی میں جو ہے زکوٰۃ دینا نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے پاس وہ مال 1 سال کا نہیں ہوا. اب اگلا سال جب مئی آئے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس بات سے انشاءاللہ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کے لیے جو ہے 1 سال گزرنا بہت ضروری ہے. جی صبا، جیسے آپ زکوٰۃ کے بارے میں ہی بتا رہی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سونے پہ چاندی پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن اکثر اپنے بڑے بڑے گھروں پہ اور گاڑیوں پہ زکوٰۃ نکالنا بھول جاتے ہیں. تو اس پہ کس طرح سے زکوٰۃ نکالی جائے؟ دیکھیے استعمال شدہ چیز کی زکوٰۃ نہیں ہوتی سونے چاندی کے علاوہ. سونا چاندی اگر استعمال میں ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو سیونگ ہوتی ہے نا انسان کی، اسی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. انسان کا بزنس ہوگا، بزنس ہو گیا، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کا ہو گیا، کسی کے پاس جانوروں کا ہی بزنس ہے، بہت ساری بھینسیں ہی بھینسیں ہیں، گھوڑے ہی گھوڑے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. ان کے اوپر زکوٰۃ کا یوں حساب لگایا جائے گا کہ کسی مان لیں موبائل شاپ ہے کسی کے پاس یا اسٹیشنری شاپ ہے، وہ اپنے دکان میں جو ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا سامان رکھتا ہے، سامان آتا ہے جاتا ہے، کوئی بھی سامان 1 سال تک نہیں ٹک رہا. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور میں تو زکوٰۃ سے فری ہو گیا، چلو آرام سے رہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے دکان پر اتنا مال پورے سال رہتا ہے جس سے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور جو جیسے مان لیں اس کے پاس موبائل شاپ ہے، کسی بندہ جو ہے وہ 1000 موبائل اپنے موبائل دکان میں رکھتا ہے اور 100 موبائل اس میں ہمیشہ برابر رہتے ہیں اور 90 بک جاتے ہیں، تو یہ جو 100 موبائل ہے 900 بک جاتے ہیں، اور یہ جو 100 موبائل ہیں ان کی وہ زکوٰۃ کا حساب لگائے گا. یہ نہ سوچے کہ کوئی موبائل 10,000 کا بیچا ہے اور اس کی جو سیلنگ رقم ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے، 1200 ہے، تو 1200 کے حساب سے ہی زکوٰۃ لگائی جائے گی. یعنی جو جتنا مال اس کی، مطلب یہ ہے کہ جتنا مال اس کی دکان پہ ہر وقت رہتا ہے، یعنی کبھی بھی ہو اس کے پاس اتنا رہتا ہی رہتا ہے، اس کے اوپر وہ زکوٰۃ لگائے گا وتھ پروفٹ. ایسا نہ ہو کہ جتنے میں خریدا ہے اتنے پہ زکوٰۃ لگائے، نہیں، جتنے میں اس نے بیچنے کا ارادہ کیا ہے اس پروفٹ کو لے کر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا. اور زکوٰۃ کتنا نکالے اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اس دور میں چاندی اور سونے میں سے جس کی رقم کم ہوگی اس کا حساب لگایا جائے گا، اور ہاں یہاں چاندی کی رقم کم ہے تو چاندی کے حساب سے لگایا جائے گا. جی اور بھی اس پر ہم بات کریں گے. رہتی ہے کہ جو ہماری ویورز ہیں وہ ہم جو بتانا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھیں. ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی، روزے کی، خواتین کی. تو جو رمضان کی فضیلت ہے اس کے بارے میں ہم بار بار بتایا کرتے ہیں. تو ایک بار پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ہاں، رمضان کی ہی کسی کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ کسی اور مہینے کی اتنی فضیلت کیوں نہیں. جی، اور رمضان کے ہی مہینے کی آخر اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو دیکھیں جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، زمانے جاہلیت سے ہی رمضان کے مہینوں کو افضل اور بہتر مانا جاتا تھا. اور یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. لیکن رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. پہلی فضیلت اس کی یہی ہے. باقی ساری فضیلت اس کے نیچے آتی ہیں کہ ہاں یہ بھی اس وجہ سے بھی ہے، اس وجہ سے بھی ہے. سب سے پہلی فضیلت قرآن کی آتی ہے کہ اس مہینے میں جو ہے قرآن نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو، اس مہینے کی خوشخبری ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو چنا ہے قرآن نازل کرنے کے لیے. اور قرآن نازل کن راتوں میں ہوا؟ شب قدر میں، جو ہماری اب کل سے شروع ہونے والی راتیں ہیں. انشاءاللہ ضرور ہم سب پائیں گے اسے اور اس کی برکتوں کو اٹھائیں گے. ان میں سے کسی ایک جو آخر کی راتیں ہیں، شب قدر کی رات، وہ ان میں سے کسی ایک رات میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اسی وجہ سے رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے. اگر قرآن نازل نہ ہوتا رمضان میں، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا اہمیت کا حامل ہوتا. اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں سارے وظائف چھوڑ کر صرف قرآن پڑھا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے. اسی لیے قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے کا، سب سے زیادہ دہرانے کا، تراویح میں پڑھنے کا، تراویح میں سنانے کا اور سننے کا رواج رمضان میں اسی لیے ہے. یا کوئی بندہ اگر پورے سال نہیں کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ رمضان میں کرے، کیونکہ رمضان میں قرآن کو پڑھنا، سننا، سنانا افضل ہے. جی، اور کسی بھی عمل کی جو فضیلت ہے وہ رمضان میں 10 سے 100 گنا زائد ہو جاتی ہے. جی، تو کیا روزہ نہ رکھنے کے تعلق سے بھی کوئی حدیث ہے؟ روزہ نہ رکھنے کے تعلق سے بالکل بے شک حدیث ہے. روزہ نہ رکھنا، جس طرح سے روزہ رکھنا ثواب کا باعث ہے، ظاہر سی بات ہے روزہ نہ رکھنے والے اور رکھنے والے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
जो रोज़ा रख रहे हैं जी। वो सवाब पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो रोज़ा नहीं रखेंगे तो चलो कोई मामला नहीं है उनका, कि चलो नहीं रखा उनकी मर्जी है, सवाब नहीं हुआ तो गुनाह भी नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये ना समझे कि चलो हमें सवाब नहीं मिल रहा, हमें कोई बात नहीं, हमें सवाब नहीं कमाना, वैसे ही ठीक है। पर ये देखें कि उसका नुकसान कितना बड़ा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वो कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, 2 लोगों ने मुझे उठाया जी। और ले जाके मुझे पहाड़ के सामने खड़ा कर दिया, और वो कहते हैं कि वो मुझे कहते हैं चढ़, तो मैंने कहा कि मैं नहीं चढ़ सकता, तो उन्होंने मुझे दोनों बगल से, दोनों ने मतलब एक तरफ से पकड़ा और सीधे ले जाके ऊपर खड़ा कर दिया। और मैं बहुत चीखों पुकार की आवाज़ सुन रहा था, तो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो उल्टे लटके हुए हैं, और उनको उनके जो ये गाल है यानी जबड़ा, ये पूरा होठों से लेके यहाँ तक चीरा जा रहा है, और वो उल्टे लटके हुए हैं और उससे खून रिस रहा है। तो एकदम वो हौलनाकी वाला मंजर देख के घबरा के कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि वो लोग हैं जो कि रोज़ा नहीं रखते हैं। अच्छा। और शब मेराज में भी जब अल्लाह के रसूल को मेराज का सफ़र हुआ था, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे लोगों को देखा था। उन्होंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो वहाँ पे जिब्रील अमीन ने बताया उनको कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं, यानी दूसरी उम्मत की बात नहीं हो रही है, उम्मत मोहम्मदिया की बात हो रही है कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, उनको ये अज़ाब दिया जाएगा। अगर आप इसको सोचें अपने ऊपर रख के कि थोड़ी देर के लिए सर बिस्तर से लटका कर देखें उल्टा करके कि कैसा महसूस होता है, फिर तो उसमें जबड़ा भी चिरा हुआ होगा और उसमें से खून भी रिस रहा होगा। और अज़ाब का तो मामला ये है कि जब हमें दुनिया में क्या होता है, एक तकलीफ़ होती है, फिर सहते सहते आस हो जाती है, लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। जब कोई अज़ाब होगा और जब उसको दोहराया जाएगा तो उसकी तकलीफ़ पहले से दोगुनी हो जाएगी, फिर चौगुनी होगी, यानी हर दफ़ा उसको पहले से ज़्यादा तकलीफ़ होगी। बस थोड़ी देर इस अज़ाब का अगर मज़ा थोड़ा सा एकदम रत्ती बराबर भी वो नहीं होगा, बस अपना सर उल्टा लटका कर देखें बिस्तर से ज़रा सा, तो उसका एहसास होगा कि कैसा फ़ील होता है। जी। अच्छा सबा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मरीज़ हैं, चाहे बीपी के हों या फिर उन्हें ब्लड शुगर के मरीज़ हों, तो इसके अलावा कई सारे मरीज़ ऐसे भी हैं, जैसे अस्थमा की अगर हम बात करें तो वो मरीज़ किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि वो एक इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं जी, तो वो कैसे रोज़ा रख सकते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। अब्दुल्ला इब्न अब्बास और इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों सहाबी हैं, और किसी भी उलमा का जो है इसमें इख्तलाफ नहीं है इस कौल में, ये बिल्कुल बिल इत्तेफाक, मतलब हर किसी का इत्तेफाक है इस पे कि जिसमें कोई चीज़ दाखिल की जाए तो रोज़ा टूट जाता है और निकलने से नहीं टूटता। इसीलिए इंजेक्शन डालने से और ग्लूकोज लगाने से या खा पी लेने से रोज़ा टूट जाता है। अब हम सिगरेट पीने से रोज़ा क्यों टूटता है? क्योंकि हम उसके अंदर धुआं अंदर ले रहे होते हैं, इसलिए टूटता है। अब इनहेलर के साथ मसला क्या है, लोगों ने इसमें इज्तिहाद किया है, उलमा ने, इज्तिहादी मसला है ये। इसमें वो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक अस्थमा का मरीज़ ऐसा है जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो इनहेल कर सकता है, उसका रोज़ा बाकी रहेगा। और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि जो अस्थमा का इस कदर का मरीज़ है कि उसको इनहेल करना पड़ता है तो वो अपनी तरफ से फिदिया दे दे, रोज़ा ना रखे। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़्यादा शदीद मरीज़ नहीं होते, वो सहरी की टाइम कर लें, रात में कर लें, दिन भर उनका चल जाता है। लेकिन यह है कि उनको रुख्सत दी गई है, वो कर सकते हैं, उनके रोज़े पे कोई असर नहीं होगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं यूँ कह रहा था, बच्चा है मेरा पोता जी। जी हेलो जी बताएं। 4 साल का पोता है, वो क्या फोन ले रहा है, खेलता है फोन। क्या आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? ये मेरा पोता जी 4 साल का, वो फोन लेके खेलता है, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। आपका सवाल, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है साफ हमें। जी हेलो, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी, क्या आप हमें दोबारा कॉल मिला सकते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इस वजह से हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, दोबारा कॉल मिला लीजिए। अच्छा सबा, जैसे रमज़ान की बात करें, रोज़े की बात करें, तो किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका जो मकसद है वो जानना ज़रूरी है। तो रमज़ान का, रोज़े का आखिर मकसद क्या है? देखिए, रोज़े का सबसे पहला मकसद यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करना, और शायद एक डिसिप्लिन भी है और इम्प्रूवमेंट भी है रोज़े का असल मकसद। क्योंकि पूरे साल जो इंसान जो काम नहीं करता है ना, वो रमज़ान में करता है। मसलन सदका करता है, ज़कात देता है, और किसी हद तक
ہر کسی کے دل میں رہتا ہے کہ نہیں رمضان چل رہا ہے، یہ والا گناہ نہیں کرنا ہے، یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر کا امپروو ہو رہا ہوتا ہے. رمضان کا اصل مقصد ہی سیلف امپرومنٹ ہے. جب انسان اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے آپ ڈسپلن، تابع داری، فرما برداری، ہر چیز اپنے آپ آتی ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوتا ہے. اور امپروومنٹ کی ہی یہ ساری چیزیں ہیں، اسی کی ایک کنٹینٹ میں آتی ہیں کہ انسان ڈسپلن میں بھی آتا ہے اور فرما بردار بنتا ہے، غصے کو قابو میں کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہے. روزے کا اصل مقصد ہی امپروومنٹ ہے، سیلف امپروومنٹ، یعنی اپنی روح کو امپروو کرنا. اور جو بظاہر چیزیں ہوتی ہیں جیسے صحت وغیرہ وہ تو امپروو ہوتی ہی ہے. اور آج کل سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ شروع میں ایک ہفتہ لوگوں کو جو ہے فٹیگ ہوتا ہے، نوزیا ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ عادت ہو جاتی ہے، عادت ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ پھر سے ریسیٹ ہوتا ہے. کی وجہ سے ہماری باڈی کو بہت سارے فوائد پہنچتے ہیں. تو یہ تو جسمانی فوائد روزے رکھنے کے، لیکن روزہ رکھنے سے روح کا بھی امپروومنٹ ہوتا ہے. جی ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ شب قدر میں کون سی مخصوص دعائیں ہیں جو کہ پڑھنے چاہیے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوران سفر جیسے ہم بس میں سفر کر رہے ہیں تو اس میں ہم اگر تیمم کر کے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا اجازت ہے یا کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ جی 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 ٹھیک ہے. صبا ایک کالر لائن پہ اور ہے، ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں. ہلو ہلو، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، شاید کسی وجہ سے ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. صبا جنہوں نے ابھی کال کیا تھا وہ دعاؤں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. شب قدر کی مخصوص دعائیں جو مسنون ہیں، یعنی اللہ کے رسول سے جو ثابت ہیں، تو اس میں سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں، کیونکہ اس دعا کا مطلب یہ ہے اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو بخشنے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دے. جی اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے. اور اللہ کے رسول سے جو ہمیں ملتی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، وہ یہی دعا ہے. کثرت سے اس کا ورد کریں. ہم درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی بھی ربنا والی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو تسبیحات اللہ کے رسول نے سکھائی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ایک مخصوص دعا ہے وہ یہی ہے. اور قرآن کی ایک صورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا بھی ہم کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. نماز جو ہم نفل نمازیں پڑھیں گے اس میں ادر صورتوں کے بجائے ان صورتوں کو بھی لگا سکتے ہیں، اس صورت کو جی اسپیشلی. اور ان کا دوسرا سوال تھا سفر میں تیمم کر کے نماز پڑھنا. تو فرض نماز چھوٹ رہی ہے. دیکھیں اگر ایسا ہے کہ آپ کی ظہر کا نماز کا وقت ہوا ہے بس میں، اور عصر کی ایسا ہے کہ عصر سے بس ذرا پہلے آپ پہنچ جائیں گے، تو آپ گھر پہنچ کے دونوں نمازوں کو جمع کر لیں. اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس طرح نماز پڑھنا کہ آپ گھر گئے، پہلے ظہر کی ادا کی، پھر عصر کی ادا کری. اور اسی طریقے سے اگر مغرب کی نماز چھوٹ رہی ہے تو مغرب اور عشاء جمع کر لیں ایک ساتھ، ایسا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جیسے ٹرین میں ہے، پانی ختم ہے ٹرین کے اندر، کہیں سے مل نہیں رہا ہے، یا بس کا ہی سفر اتنا لمبا ہے، پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں. اور ویسے تو قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے. اگر بس کہیں رکتی ہے، اگر بہت لمبا سفر ہو رہا ہے، بس کہیں رک رہی ہے، تو فرض نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ آفصل ثابت ہے کہ انہوں نے قبلہ رخ کا بارے میں کہا ہے کہ قبلہ رخ آپ کریں اور نماز شروع کریں. اس کے بعد اگر آپ کی سواری چل پڑتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں نفل نماز کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سواری پہ سوار رہتے اور بس نیت کر لیتے اور نماز ادا کرتے جاتے. لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے کہ قبلہ رخ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ بس رکی ہے تو آپ پڑھ لیں قبلہ رخ کی نماز، اس کو قضا کرنے سے بہتر ہے. جی سب اور بھی باتیں کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ حلیمہ ہمیں ایک نعت سنائیں. جی. طیبہ 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 طیبہ. مصطفیٰ کے دیش میں پیاری حوالے چل مجھے، مصطفیٰ کے دیش میں پیاری حوالے چل مجھے، مصطفیٰ کے دیش میں پیاری حوالے چل مجھے. روزہ سرکار پر دوں گی
دعا لے چل مجھے، روزے سرکار پر دوں گی دعا لے چل مجھے، طیبہ 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 طیبہ۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں، کہتے ہیں کہ زندگی میں کل کبھی آتی نہیں، ان کے در پر آج ہی بادے صبا لے چل مجھے، ان کے در پر آج ہی بادے صبا لے چل مجھے، طیبہ 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 طیبہ۔ اے مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، مدینے کے مسافر ہو کسی کو نہ خبر، اس طرح سے اپنی پلکوں میں چھپا لے چل مجھے، اس طرح سے اپنی پلکوں میں چھپا لے چل مجھے، طیبہ 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 طیبہ۔ اے قدیم بے نوا تو سوئے طیبہ ساتھ میں، قدیم بے نوا تو سوئے طیبہ ساتھ میں، ان کے صدقے میں تیرا ہوگا بھلا لے چل مجھے، ان کے صدقے میں تیرا ہوگا بھلا لے چل مجھے، طیبہ 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 طیبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں کیا سوال ہے؟ جی میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ جی سوال بتائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میڈم صاحب سے سوال، جی کس چیز سے سب سے سنت کے طریقے سے کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ مطلب کس چیز سے افطار کریں؟ اچھا سنت طریقے سے، جی اچھا اور کوئی سوال آپ کا؟ اور سوال ہے وہ جو سحری کے وقت ہے، سحری میں سب سے کون سا کھانا جو اچھا ہوتا ہے سنت کے مطابق سے؟ اچھا جی جی شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے۔ جی صبا جی پہلا سوال تھا ان کا کہ افطار کھولنے کے لیے کون سی چیز سنت ہے؟ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا روزہ جو ہے وہ کھجور سے افطار کیا کرو، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ نکال رکھا ہے کہ نمک چاٹنے سے بھی روزہ جو ہے اچھا افطار کیا جائے گا، یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، تو یہ ایک دم لنگ بات ہے، ایک دم بیکار بات ہے۔ کھجور ہو، کھجور کے بعد سب سے بہتر چیز جو افطار کھولنے کے لیے ہے وہ پانی ہے، نمک وغیرہ چاٹنا تو بلکہ نقصان دہ ہوگا، کیونکہ باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسے میں پانی ہی بہتر ہوتا ہے، اور کھجور کے اپنے فوائد ہیں، کھجور کھا کر ہی پھر پانی پیا جائے۔ اچھا کھجور سے روزہ کھولنے کے بعد کیا کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو کھانا سنت ہے؟ اور اللہ کے رسول کھجور کھایا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں، ابھی کی طرح اتنی ورائٹیز نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے، انہیں جو میسر ہوتا تھا وہ کھا لیا کرتے تھے، جو بھی میسر ہوتا تھا، اور ان کا وہی کھانا ہوتا تھا، افطار الگ اور ڈنر الگ، اور پھر سحری تو الگ ہوتی تھی، لیکن ڈنر اور افطار میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، ان کو وہی کھانا ہوتا تھا، تو جو میسر ہوا وہ کھا لیا، اتنی ورائٹیز ہوٹلس اور کھانے کے اتنے آئٹمس نہیں ہوتے تھے، جو میسر آیا کھا لیا، لیکن اللہ کے رسول کا پسندیدہ کھانا تھا جس کو تلبینہ بولتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول سحری میں بھی کھایا کرتے تھے، گوشت بھی کھایا ہے اللہ کے رسول نے، مطلب یہ ہے کہ جو
جو ان کو میسر ہوا. لیکن ہاں تلبینہ کھانا جو ہے وہ فائدہ مند ہے. تلبینہ جو کا بنتا ہے, اس کو دودھ میں گلایا جاتا ہے اور اس میں مٹھاس لانے کے لیے کھجور ڈالی جاتی ہے. یہ کھانا ہوتا ہے, یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. سنت سے ثابت ہے, آزما کر دیکھیں, ضرور فائدہ ہوگا. اگر آپ کو سنت پہ ہی عمل کرنا ہے تو آپ اس کا استعمال کریں. جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. ہلو ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیں, سوال بتائیں. جی, ابھی جیسا عالمہ صاحبہ بتا رہی تھی روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں, جی تو ہمارے یہاں کچھ لوگ رمضان کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں اور آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, کسی کام کی وجہ سے یا پھر تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں. لیکن پہلے کے جو ہمارے بزرگ تھے وہ 5-6 مہینے پہلے سے ہی روزوں کی تیاری کر کے ایک دم تیار ہو جاتے تھے عبادتوں کے لیے. اور جیسے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. تو اس بارے میں عالمہ صاحبہ تھوڑا روشنی ڈالیں. جی ضرور. جی, ہر چیز کو انسان جو ہے نا, جب کوئی چیز گزر جاتی ہے نا, کیا ہے کہاوت, اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. ہاں, تو کوئی بھی وقت گزرنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لینا چاہیے کہ تب ہم نے کر لیا ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے کہ آپ کی موت آئے, اور چلو یہ تو پتہ ہے کہ بڑھاپا جوانی کے بعد ہی آئے گا, اور ان کے بارے میں تو پتہ بھی ہے ہمیں, لیکن موت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ موت کب آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تیاری ہر وقت کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ اس کا وقت آئے گا, بڑھاپا آئے گا تب کریں, پہلے سے ہی کر لیں. دیکھیں وقت جو ہے اب دیکھیں اس کے اندر بھی وقت ہی کا تعلق ہے. آپ کبھی غور کریں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو دنیا کے حساب سے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیا کہ آج مجھے یہ والے کام نپٹانے ہیں, مجھے یہاں پہ یہ کرنا ہے, یہاں پہ یہ کرنا ہے, مجھے اس کے لیے یہ کرنا ہے, یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے, اس نے دنیا کے لیے اپنا ٹائم مینیج کر لیا, اسے دنیا کی کامیابی مل جاتی ہے. کبھی بھی نوٹس کرے, مل جائے گی. جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیا, جیسے کہ صحابہ کرام ملتا ہے, بعد میں اولیاء اللہ ملتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں اب یہ کرنا ہے, اتنا ٹائم ہمیں یہاں پہ دینی معاملات کے لیے نکالنے ہیں, اتنا ٹائم ہمیں فقہ سیکھنے کے لیے نکالنا ہے, اور اتنا وقت ہمیں اذکار کے لیے لگانا ہے, اتنا وقت ہمیں اپنے گھر والوں کو دینا ہے, تو وہ دینی معاملات سے کامیاب ہو جائے گا. اور جو دینی معاملات کے اندر جدوجہد کرتا ہے, دنیا اس کے پیروں میں پڑی ہوتی ہے لیکن وہ دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے. یہ تو وہ والی باتیں ہو گئی. اور جو انہوں نے کہا کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ مرے یا روزے کی اہمیت کو پہچانے, تو کوئی بھی شخص روزے کی اہمیت کو نہیں پہچانوا سکتا زبردستی, جب تک وہ خود اپنے نفس کو نہ جھنجھوڑے. البتہ ہاں, آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو روزے نہیں رکھتا لیکن وہ مسلمان ہے, صاحب حیثیت ہے, اور نہ مریض ہے اور نہ ہی مسافر ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے, تو آپ کی اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ آپ اس کو عذاب سے ڈراتے کہ اللہ کے رسول نے اس کا عذاب یہ بتایا ہے. اور ایک بار جیسے میں نے کہا نا, پریکٹیکل کر کے دیکھیں, پورا سر گھوم جائے گا. تو سوچے جب وہاں پہ اس کی تکلیف کو تو دنیا میں آزمایا بھی نہیں جا سکتا, تو تب کتنی تکلیف ہوگی. جی اچھا صبا, عورتوں پر زکوٰۃ کب فرض ہے, کتنی فرض ہے؟ آج کل تو لوگ زکوٰۃ ہی عورتوں کی وجہ سے نکال رہے ہیں, اتنی زیور پہنتی ہیں. اچھا, زکوٰۃ تو انہیں کے پر ہوتی ہے, عورتیں زکوٰۃ دیتی ہیں. عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ خود دیں, لیکن شوہر کی محبت کا نمونہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ نکالتا ہے, کیونکہ بیوی ظاہر سی بات ہے, ضروری نہیں کہ وہ صاحب حیثیت ہو اور کیا کہتے ہیں ذریعہ معاش اس کے پاس ہو, ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں, تو ان کا زکوٰۃ یا تو وہ اپنے زیور کے بدلے زیور دے دیں کہ ان کے پاس بہت ساری انگوٹھیاں بھی, ایئرنگس بھی ہیں, تو اس میں سے ایک نکال دیں. اور نہیں تو شوہر خوشی سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے, وہ بالکل ادا کر سکتا ہے. اور بزنس کی زکوٰۃ تو ہوتی ہے, تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہر اس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا سے زیادہ سونا موجود ہے. عورت کے اوپر زکوٰۃ کیوں نہیں ہوتی ہے, اور بلکہ زکوٰۃ کی آپ کا سونا ہے, آپ کا زیور ہے, اور زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی. اگر شوہر منع کر دے کہ مجھے زکوٰۃ نہیں ادا کرنی, تم سمجھو تمہارا زیور ہے, تو اس عورت کو کسی بھی طرح زیور کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی, چاہے اس کا کچھ حصہ بیچنا پڑے. جی اچھا صبا, مشہور یہ ہے کہ جب وضو آپ کریں تو سر عورت کا ڈھکا ہونا چاہیے, تو کیا یہ لازمی ہے؟ سر ڈھکا ہونا چاہیے. دیکھیے سر ڈھک لیں تو بہتر ہے, سر پردے میں شامل ہے, محرم کے سامنے بھی سر ڈھکا ہونا چاہیے. اور لیکن یہ ہے کہ سر سے اگر دوپٹہ نہیں ہے, کسی کو اس چیز کا خدشہ ہے کہ دوپٹہ ادھر ادھر لٹکتا ہے, بعض لوگوں نئے اگر شروع کرتے ہیں تو ان کو دوپٹے سے تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے, پرابلم ہوتا ہے,
تو اتار سکتے ہیں. اپنے گھر میں تو سارے محرم ہی موجود ہوتے ہیں, وہاں پر بھی وہ دوپٹہ ایک سائڈ کو رکھ کے وضو کر سکتے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باہر کہیں وضو کر رہے ہیں کہ باہر نماز پڑھنے کی حاجت پیش آ گئی, وہاں پہ وضو کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اس چیز کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے کہ اس کے سر کا کوئی بال نہ دکھے, ڈھکا ہونا چاہیے. ہاں لیکن یہ ہے کہ سر ڈھکا ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, تقوی میں شامل ہے. نہیں ڈھکا ہے تو وضو نہیں ہوگا, یہ ساری بیکار باتیں, وضو ہو جائے گا تب بھی. جی کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کشمیر سے بول رہا ہوں. جی جی میڈم صاحب سے بات کرنی ہے. جی میڈم صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی سوال بتائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک تو یہ بولے کہ انسان کس عذر میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, اور یہ کہ صدقہ فطر کے بارے میں جانکاری چاہیے. صدقہ فطر, جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سب کب روزہ نہیں رکھ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے, مطلب ان کو رخصت ہے, بعد میں رکھ لیں گے کوئی بات نہیں. اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو نہ ان پہ عذاب ہے, نہ گناہ ہے, نہ کفارہ ہے. ایسے لوگ, ایک تو مریض, یعنی جو مریض ہے اس کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ وہ اپنا روزہ بعد میں پورا کرے. ایک مسافر جو سفر میں ہے, اب سفر کا مطلب یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے سے بس کا سفر کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو لو بھائی ہم مسافر روزہ نہ رکھیں, ایسا بھی نہیں ہے. مسافر سفر کا مطلب کہ لمبا سفر ہو, ایٹ لیسٹ 5-6 گھنٹے کا تو ہو. آج کل کے دور میں ویسے سفر آسان بھی ہوتا ہے, اگر ایئر کنڈیشن گاڑی سے کر رہے ہیں تو روزہ آرام سے نپ جائے گا, تو اس میں پورا کر لیں. لیکن پھر بھی نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. دوسرا, ایک حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت جس کے ابھی حمل ہے اور وہ اس کو روزہ رکھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے. فیڈنگ مدر بھی چھوڑ سکتی ہے. ان چاروں کو رخصت دی ہے, اور یہ چاروں ہی لوگ جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں مگر ان کی قضا ضروری ہے, بعد میں ان کی قضا ضرور پوری کریں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے لائن پر. ہیلو, ہیلو, جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہم تمل ناڈو سے بات کر رہے ہیں, جی ویلور سے. جی میں آپ سے دو سوال کرنا چاہتا ہوں. میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیں. عورتیں, ایک جگہ دیکھا میں نے, عورتیں جماعت یعنی مطلب امامت کر رہے ہیں, ایک گھر میں دیکھا وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنا سوال دوہرا دیجیے, آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا. عورتیں کی امامت ہوتی ہے کیا؟ میں نے دیکھا کہ عورتیں ایک جگہ امامت کر رہی تھی ایک گھر میں. اور دوسری بات, شادی فنکشن وغیرہ میں عورتیں نماز کی پابندی کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہ آتے جاتے غیر مطلب اس جگہ کہیں نمازیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے کیا؟ جی ٹھیک ہے. صبا ان کے سوال کا جواب دیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے حلیمہ سے کہ وہ ایک نعت سنائیں. جی. مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ہوئی امید بارآور, مدینہ آنے والا ہے. ہوئی امید بارآور, مدینہ آنے والا ہے. جھکا لو اب ادب سے سر, جھکا لو اب ادب سے سر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. پلا دے ساقیا ساگر, مدینہ آنے والا ہے. پلا دے ساقیا ساگر, مدینہ آنے والا ہے. عطا اب کیف مستی کر, عطا اب کیف مستی کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں, ٹھہر جا روح مضطر تو نکل جانا مدینے میں. خدارا اب نہ جلدی کر, خدارا اب نہ جلدی کر, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے, مدینہ آنے والا ہے. وسیلہ 4 یاروں کا عہد کے جانثاروں,
लाचार यारों का, ओहद के जानिसारों का, दिखा दे एक झलक दिल भर, दिखा दे एक झलक दिल भर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। उठो अत्तार अब उठो, जरा तो गौर से देखो, उठो अत्तार अब उठो, उठो अत्तार अब उठो, जरा तो गौर से देखो। वो छाया नूर हर शय पर, वो छाया नूर हर शय पर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना। बहुत ही खूबसूरत नाम। नाजरीन आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि इफ्तार टाइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।